السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام ماں باپ خیریت سے ہوں گے۔ عربی ٹیچر اورینٹل ٹیچر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے انٹرویوز کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم باولپور یونیورسٹی کا جو نصاب ہے اس کے مطابق کچھ نوٹس بنائے گئے ہیں، پروفیسر سرور صاحب نے بنائے ہیں۔ وہ نوٹس بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، عربی میں ہیں، میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے سوالات اور جوابات کی شکل میں۔ تو اس حوالے سے ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کی جا چکی ہے، یہ دوسری ہے جو نوٹس کے حوالے سے ہے، سوال جواب کی شکل میں۔ تو آج اسی پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے انٹرویو میں بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، اموی دور کے مشہور خطباء کے نام۔ تو 3 نام آپ کے سامنے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، حجاج بن یوسف، ابو حمزہ الشاری۔ اور دوسرا سوال، عباسی دور میں شامل ہونے والے نئے موضوعات۔ یہ 4 اہم موضوعات ہیں۔ نمبر 1 غزل، رثا جسے مرثیہ کہتے ہیں، مدح تعریفی شاعری، حجو جو ہے تنقیدی شاعری، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے فخر اور حماسی شاعری، حکمت یعنی دانائی پر مبنی شاعری۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ ہے، شاعری اور نثر میں کیا فرق ہے، شعر اور نثر میں۔ تو اس میں 5 فرق آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 1، شاعری کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے مدح، مرثیہ، ہجو اور غزل، اور یہ قافیہ اور بحر کے اصولوں کی پابند ہوتی ہے۔ نثر میں سجا کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ کسی مخصوص قافیہ یا بحر کے اصولوں کا پابند نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ شاعری تخلیق کرنے والے کو ناظم کہا جاتا ہے، جبکہ نثر لکھنے والے کو مصنف یا ادیب کہا جاتا ہے۔ چوتھا، نثر کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ شاعری کو مخصوص اوزان اور قوافی کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ پانچواں فرق، نثر میں مکالمہ اور گفتگو کا انداز زیادہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ شاعری میں اختصار اور جامعیت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، عباس محمود اللقات کی 5 مشہور تصانیف۔ نمبر 1، عبقریہ عمر، حضرت عمر کی نابغہ شخصیت پر ہے۔ عبقریہ خالد بن ولید پر ہے۔ عبقریہ علی، حضرت علی کی نابغہ شخصیت، صحیح ہے نا۔ اور اللہ جل جلالہ، اللہ کی عظمت پر مبنی کتاب۔ اور 5ویں روح عظیم، صحیح ہے، یہ مہاتما گاندھی کی شخصیت پر تحقیق کی۔ 6ٹھی یہ بھی ہے، جزح الضاحک المضحک، یعنی ہنسانے والا اور مزاحیہ شخصیت جہاں، یہ اس کے 6 بلکہ تصانیف کا نام ہے۔ اور پھر 15 پہ ہے سوال نمبر، اگلے سوال اس میں، حولیات یا سنوات، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے، یہ زہیر بن ابی سلمہ کی وہ نظمیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1 ماہ میں ایک نظم لکھتے، پھر 1 سال کیا کرتے، 1 سال تک اس میں ترمیم اور درستگی کرتے، اور اسی وجہ سے ان کی نظموں کو حولیات یعنی سالانہ نظمیں کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اموی دور کی شاعری کی 3 خصوصیات بیان کریں۔ صحیح ہے، اموی دور کی شاعری میں شاعروں نے اپنے الفاظ کا انتخاب اسلامی لغت سے کیا۔ اموی شعراء نے ایک ہی قافیہ اور ایک ہی بحر کی سختی سے پیروی کی۔ تیسرے نمبر پر الفاظ کی طاقت اور جملوں کی مضبوطی، جو جاہلی دور کی شاعری کا تسلسل تھا۔ اور چوتھا، اموی شاعری میں جنگوں اور تاریخی واقعات کی حقیقی عکاسی کی گئی۔ اور اگلا سوال جو ہے، جدید ادبی نثر کی اقسام۔ یہ 8 اقسام آپ کے سامنے، روایت، خطابت، مقالہ، کہانی، ڈرامہ، امثال، حکمت اور وصیتیں۔ معلقات سے کیا مراد ہیں؟ یہ تو مشہور سوال ہے۔ معلقات عربی شاعری کے سب سے مشہور اور قیمتی کلام میں شمار ہوتی ہیں۔ معلقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قیمتی ہاروں، عقود نفیسہ کی طرح ذہنوں میں محفوظ رہتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قصیدے سونے کے پانی سے لکھے جاتے تھے اور اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکائے جاتے تھے، صحیح ہے، اس لیے اس کو 7 معلقات کہتے ہیں۔ 7 یہ نظمیں ہیں، 7 مشہور شعراء کے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ عباسی دور کی شاعری کے مقاصد، 4 مقصد۔ نمبر 1، غزل عربی شاعری میں ہمیشہ سے سب سے اہم صنف رہی ہے اور ہر دور میں اسے خاص اہمیت حاصل رہی۔ نمبر 2، وصف یعنی منظر کشی، شاعری میں کسی بھی چیز جیسے قدرتی مناظر، جنگوں، محافل یا دیگر عناصر کی خوبصورت منظر کشی کرنا۔ مرثیہ، یہ مدح کی قسم ہے جس میں کسی فوت شدہ شخص کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ غم و الم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، حکمت یعنی دانائی پر مبنی شاعری، یہ شاعری حقیقت پسندانہ اور سادہ انداز میں اہم اور درست خیالات کو خوبصورت الفاظ میں بیان کرنے پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور
توفیق الحکیم کس وجہ سے مشہور ہوئے؟ تو جواب اس کا ہے توفیق الحکیم ادبی نثر اور خاص طور پر ڈرامہ جس کو مسرحیات کہتے ہیں اس کے حوالے سے مشہور ہے۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف اہل الکہف ہے۔ جدید عربی تھیٹر جس کو مسرح یعنی جدید عربی تھیٹر کے بانی کون ہے؟ تو اس کے تھیٹر کے بانی ابو خلیل القبانی، صحیح ہے نا؟ یہ 1833 میں پیدا ہوئے، 1903 میں اس کی وفات ہے۔ شام کے ایک نمایاں ادیب تھے اور عربی تھیٹر اور عربی موسیقی سے بھرپور تھیٹر کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شاعری میں تمثیلی شاعری یعنی ڈرامائی شاعری کیا ہے؟ تو تمثیلی یا مسرحی شاعری وہ شاعری ہے جو ڈرامے کے انداز میں لکھی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے یونانیوں نے متعارف کرائی، جن کے مذہبی متون میں ڈرامائی شاعری شامل تھی۔ یونانی ابتدائی طور پر ایسی خوشگوار نغمات گایا کرتے تھے جن میں کسی واقعے کی جھلک شامل ہوتی تھی۔ مشہور یونانی ڈرامے اودپ بادشاہ، صحیح ہے نا، اوڈپس ریکس اور الزفادے یعنی دیفوکس۔ اور اگلا سوال ہے ترک دور میں مشہور عربی شعراء کون تھے؟ صفی الدین الحلی، سیدہ عائشہ الباؤنیہ اور ابن خلدون۔ مخزرمین کون تھے؟ 3 نام لکھیں۔ مخزرمین وہ شعراء تھے جنہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار دیکھے اور اسلام قبول کیا اور کیا کہے اشعار کہے۔ تو مشہور مخزرم شعراء میں حسان بن ثابت ہے، خدسہ ہے، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ جدید دور کے نثر کے 5 مشہور ادیب۔ نمبر 1 مصطفیٰ صادق الرافعی، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی، عباس محمود العقاد، احمد شوقی، توفیق الحکیم، طٰہٰ حسین۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سوالات اور جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے۔